ابو رضوان محمدی حافظ اللہ۔ اور وہ اپنی عزت و انانیت پر اس طرح اڑ گیا کہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اس درجہ آگے بڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکلیہ موت کا ہی انکار کر دیا کہ آپ کی وفات اور موت ہوئی ہی نہیں۔ اب بریلوی حضرات کے یہاں تو یہ معاملہ تھا ہی تھا، آج آپ جانتے ہوں گے کہ دیوبندی حضرات میں بھی اس سلسلے میں دو گروہ ہو گئے، مماتی اور کیا ہے حیاتی۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے، ایک موت والا مانتا ہے۔ یعنی آپ کی وفات اور موت کو بھی انہوں نے اختلاف کا موضوع بنا دیا، جبکہ اس پر بالکل صریح، صاف اور کھلی ہوئی نصوص قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے اقوال اور سارے قرائن موجود ہیں جو اس بات کی چیخ چیخ کر دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا وفات ہو چکی ہے۔ انک میت انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ قرآن کی الگ الگ کئی آیتیں میں نے پیش کی، 3 آیتیں، اور بھی روایتیں ہیں، دلیلیں ہیں۔ ان میں لفظ موت کا استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا کہ ہمارے یہاں آپ کے لیے موت کے لفظ کے استعمال کو گستاخی بنا دیا گیا، جبکہ یہ لفظ قرآن میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کو استعمال فرمایا، صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ائمہ کرام، یہ سب لوگ استعمال کرتے تھے۔ اب اس کو جو ہے گستاخی کی بات بنا دیا گیا، اور جو لوگ اسے گستاخی کہتے ہیں وہ بھی قرآن کے الفاظ کی وجہ سے کہیں کہیں یہ تشریح کرنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تو طاری ہوئی، لیکن کچھ لمحوں کے لیے، جیسے امام احمد رضا صاحب سے منقول ہے، لوگ نقل کرتے ہیں۔ مولانا اسماعیل صاحب گجران والا نے اپنی کتابچے میں اس کا ذکر کیا۔ میں نے اس سے پہلے بعض درس میں اس کا تذکرہ کر کے اس پر سوال بھی اٹھایا، جو شیخ اسماعیل صاحب اور دوسرے لوگوں نے سوالات اٹھائے۔ خیر، تو جن لوگوں نے ہٹ دھرمی اختیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کا ہی بالکلیہ انکار کر دیا، نفی کر دی، وزعم، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، گمان کیا کہ ان موتہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تسترہ اما لا یفقہ عن اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت ہے، اس موت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے پردہ کر لیا اس شخص سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہے اس کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ تو حقائق کو سمجھنے کی جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑ اختیار کر لیا، تستر۔ یہ بالکل اس کا ہمارے ہندوستان پاکستان میں اسی کی تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر لیا، یعنی آپ کی وفات کو یا موت کو پردہ کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ جو بھولے بھالے ہیں، لوگوں سے سن کر یہی تعبیرات اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض تعبیرات میں بھی انحراف، گمراہی اور بدعقیدگی کا دخل ہوتا ہے، جیسے یہی تعبیر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، ان کا یہ لفظ بولنا اس بات کا غماز ہے یا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کی موت یا وفات نہیں ہوئی، جو قرآن حدیث تمام صحابہ کرام کے اتفاق کے بالکل خلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ بھی بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات یا موت نہیں ہوئی، وہ یہ سن لیں، سمجھ لیں کہ وہ صحابہ کرام کے عقیدے پر نہیں ہیں، قرآن کے عقیدے پر نہیں ہیں، حدیث کے عقیدے پر نہیں ہیں۔ بعد کے لوگوں کی توجیہات کر کے وہ جو بھی عقیدہ کریں، اور ایسا ماننے والوں کو چاہے گستاخ کہہ کے اپنے آپ کو عقیدت مند کہیں، حقیقت میں یہ قرآن حدیث صحابہ کے گستاخی کر رہے ہیں جب یہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ جو چیز ثابت ہے آپ اس کا انکار کر کے آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں، اس دھوکے سے باہر نکلیں۔ آپ کیسے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں جب آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کتنی حدیثیں بیان کی جائے کہ آپ نے خود اپنے لیے امکان موت کا اور موت کے ہونے کا ذکر کیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا اس بات کیا، اور اپنے لیے بھی۔ صحابہ کرام نے نماز جنازہ کس کی پڑھی، تدفین کس کی اور آپ کے بعد ورثے کا جو بھی مسئلہ اٹھا اور پھر اس کے بعد جو بھی روش اختیار کی گئی آپ کے استثناء کے ساتھ، اگر یہ وفات یا موت کا معاملہ ہی نہ ہوتا تو پھر ایسا کیوں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے آپ کے وفات کے بعد عدت کیوں گزاری 4 مہینہ 10 دن کی؟
ثبوت ہے بعض صحابیات نے امہات المومنین نے 4 مہینہ 10 دنوں کے بعد پڑوس کی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہاں میں ان لوگوں کے سامنے سرما لگایا، خوشبو لگائی، اچھا کپڑا پہنا، ہاں بالوں کو سنوارا اور کہا کہ دیکھیے ہم کو اس کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بلا کر یہ آپ کے سامنے کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینہ 10 دن کی جو عدت اور سوگ کا حکم دیا ہے اس سے زیادہ ہم سوگ نہیں منا رہے ہیں۔ یہ واضح کرنے کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے، اس کا مطلب 4 مہینہ 10 دن کی عدت اور سوگ منایا۔ جب اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ کی وفات ہوئی ہی نہیں تھی، یا یہ جو قول کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موت نہیں ہوئی تھی لیکن جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتا نہیں ہے اس سے آپ نے پردہ اختیار کیا لیا، تو صحابہ کرام ازواج مطہرات بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کی باتوں کو سمجھتے نہیں تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے، جاہل تھے نعوذ باللہ۔ یہ کہنا چاہ رہے ہو تو کس کی گستاخی کر رہے ہیں؟ دین عقیدہ جیسا صحابہ کرام نے امہات المومنین اور اہل بیت نے جیسا سمجھا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اہل بیت سب کے سب ازواج مطہرات جس میں شامل ہیں تمام صحابہ آپ کی وفات اور موت کے قائل ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کی وفات کے بعد جو معاملات ہوئے وہ نہ ہوتے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ